ماشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگ آگے آ رہے ہیں، آگے آتے جائیے. آپ دیکھتے ہیں جب سیاسی منچ لگتا ہے تو سب لوگ آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نیتا جی ایک بار دیکھ لیں تو جب ان کے گھر ہم جائیں گے تو پہچان لیں گے. تو نیتا سے پہچان کرانے کا شوق ہے اور حسین کے بیٹا سے پہچان کرانے کا شوق نہیں ہے. غوث پاک کون ہے؟ حسین کے بیٹا ہے. نہیں شوق ہے؟ میرے عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جتنا چیزیں اللہ نے پیدا کیا، جتنے عالمین کو، جتنے جہان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمان کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں ساری شہروں کو، اللہ کے بنائے ہوئے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو. تو جو اس طرح سے ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح جس کو الٹ کر پلٹ کر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جیسے دل کرو آپ دیکھ سکتے ہو، ایسے غوث اعظم پورے اللہ کے شہروں کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کل بھی دیکھتے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں اور آج غازی پور کے ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں. اور غوث پاک سے پہچان ہو گئی تو کل محشر میں ہاتھ کو پکڑ کے کہہ دیے نانا جان یہ میرا امتی ہے جو میری یاد میں سردی میں ٹھنڈ سے پریشان تھا لیکن میری محبت میں ہلا نہیں تھا. نانا جان عبد القادر اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ میرا یہ غلام جنت میں نہیں جائے گا. تو حسین کے نانا کے طرف سے اشارہ ہونا باقی رہے گا. اللہ کا بڑا فرمان دنیا میں پہلے ہی نازل ہو گیا ہے. اے غوث جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اور حوالہ بھی دے دوں تاکہ کسی کو کہنے کی گنجائش نہ ملے. تفریح الخاطر میں ایک واقعہ ہے. ایک اللہ کے ولی تھے جن کی ولایت سلب کر لی گئی تھی. جس طرح سے ہمارے وہاں کسی کی پردانی چھین لی جاتی ہے اور آج کل تو سیٹ بھی چھین لی جاتی ہے. اگر مشین اپنی ہو تو سارا ووٹ اپنا ہے. ایسے ہی ان کی ولایت چھین لی گئی. پہلے ولی تھے، اب بیچارے کسی طرف کے نہیں رہے. اللہ کی رحمتیں ان پر سے برسنا بند کر دی تھی. ولایت کی کرسی چھن گئی تھی اور انہوں نے 100 سے زائد اللہ والوں سے دعا کرایا تھا. پھر فرماتے ہیں فتوجہ الی بابی سلطانی الاولیاء، پھر ان کو سلطان الاولیاء کی یاد آئی اور اس بارگاہ میں توجہ دیے. تو غوث پاک نے جب حال دیکھا تو غوث پاک وہ ہیں جو آنے والے سے طبیعت نہیں پوچھتے تھے، دیکھ کر کے طبیعت کی خیریت بتا دیتے تھے. دیکھ کر طبیعت کی خیریت بتا دیتے تھے. عبد القادر جیلانی سے وہ کہنے سے پہلے غوث پاک نے فرمایا فَإِن كُنْتَ مَرْدُودًا عَنِ اللَّهِ فَأَنَا أَقْدِرُ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر تو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہیں، میں تمہیں مقبول بنا دوں گا. جب اتنا فرمایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا یا ربی انت قادر ان تجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا. اے میرے مولا تو خوب طاقت رکھتا ہے، جسے چاہے مقبول بنا دے، جسے چاہے مردود بنا دے. لیکن میرے مولا اگر اسے مردود ہی رکھنی تھی، اس کا پوسٹ اس کو واپس نہیں کرنا تھا، اس کی کرسی اسے واپس نہیں کرنی تھی، اس کا مقام اس کو نہیں دینا تھا، اس کا منصب اس کو واپس نہیں کرنا تھا، اس کو ولایت عطا نہیں کرنی تھی، تو عبد القادر کی بارگاہ میں لایا کیوں؟ عبد القادر کی بارگاہ میں آ گیا ہے اور تیرے غوث نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے تو مولا اب تو عبد القادر کے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے بس میں ہے، تیرے قبضے میں ہے. اتنا دعا تو کیا تھا کہ رب کی مشیت جھوم اٹھی اور آواز آئی یکفی یا غوث اعظم فوضت امرہ الیک فمقبول کو مقبولی ومردود کو مردودی. اے غوث دعا کرنا بند کر دو، میں نے اس بندے کو آپ کے حوالے کیا، لیکن اے غوث قیامت تک جو تیرا مقبول ہوگا وہ میرا مقبول ہوگا، جو تیرا مردود ہوگا وہ میرا مردود ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کا پیارا ہوگا وہ
میرا پیارا ہوگا اور جو آپ کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کبھی لوٹا لے کر پھرتے ہیں, کبھی مسلح مسلی لے کر پھرتے ہیں, کبھی بالٹی اور بدنا لے کر پھرتے ہیں, کبھی اسٹوپ لے کر پھرتے ہیں, کبھی ہاڑی برتن لے کر پھرتے ہیں, گلی گلی پھرتے ہیں, محلہ محلہ پھرتے ہیں, نگر نگر پھرتے ہیں, جگہ جگہ پھرتے ہیں. اے پھرنے والوں, تم سبوں کو تمہارا بورا اور بوریا مبارک ہو, تمہیں بوری مبارک ہو, ہم سنیوں کو احمد رضا کی حویلی مبارک ہو. تمہیں بوری پہ ناز ہے تو ہمیں احمد رضا کی حویلی پہ ناز ہے. تم بوری لے کر پھرتے رہو, ہم احمد رضا کی حویلی لے کر کے پھریں گے, لیکن وہاں پھریں گے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کہا کہ پہلا جو نام ہے وہ اللہ کا ہے, دوسرا رسول خدا کا ہے, تیسرا کلمہ پڑھنا ضروری ہے, اور ساری کائنات کو محمد کے نور نے گھیرے میں لیا ہوا. اور رگ وید کی جو عبارت میں نے پڑھی لائن, رگ وید میں کہا کہ لا الہ کہنے سے پاپ مٹ جاتے ہیں, الا اللہ کہنے سے بڑے بڑے مرتبے ملتے ہیں, اور اگر سورگ میں جانا چاہتے ہو تو محمد کے نام کا اسمرن مالا جپو. مالا, اور کس طرح سے مالا جپو اسے کلیئر کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 148 میں تفسیر روح البیان کے مصنف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پیش کرتے ہیں, ان ابراہیم علیہ السلام رائے فی الجنت جنت عریضۃ مکتوب علی شجارها لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے ہیں بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت میں دیکھا مکتوب علی شجارها, تمام پیڑوں پر لکھا ہوا تھا. مکتوب علی شجارها, تمام پیڑوں پر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا تھا؟ کلمہ طیبہ, خدا کا نام, مصطفیٰ کا نام. میرے آقا فرماتے ہیں لما خلق اللہ العرش کتب علیہ بقلم نور طول القلم ما بین المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اللہ نے عرش اعظم کی تخلیق فرمائی تو اس پر نور کی قلم سے, جس کی لمبائی پورب سے لے کر پچھم تک تھی, اس نور کی قلم سے لکھا کیا؟ کلمہ طیبہ, خدا کا نام, مصطفیٰ کا نام. جنت میں کس کا نام؟ خدا کا نام, مصطفیٰ کا نام. عرش اعظم پہ کس کا نام؟ خدا کا نام, مصطفیٰ کا نام. ایک اور حدیث سنیے, بات کلیئر ہو جائے. حضرت علی بیان فرماتے, مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, ان علی ابن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول والسلام عليك يا رسول الله. حضرت علی بیان فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ مکہ میں ٹہل رہا تھا, میں نے دیکھا حضور جدھر سے جاتے تھے پیڑ پودا جانور ان کا سب استقبال کرتے تھے, سب ویلکم کرتے تھے, سواگت کرتے تھے. اور سواگت وہ پھول اور مالا سے نہیں بلکہ اپنی زبان سے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو پیڑ اور پودے کس کا نام لے رہے ہیں؟ ہمارے نبی کا نام لے رہے ہیں. جنت میں کس کا نام ہے؟ ہمارے نبی کا نام ہے. عرش اعظم پہ کس کا نام ہے؟ ہمارے نبی کا نام ہے. جنت میں بالخصوص ہمارے نبی کا نام ہے. کیوں؟ اللہ کا نام بھی ہے, میرے نبی کا بھی نام ہے. آخر کیوں؟ جو صرف اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ایسا فرمایا, کیونکہ جب آدمی غور سے دیکھے گا تو سمجھ لے گا کہ جو خالق ہے اسے اللہ کہتے ہیں, جو مالک ہے اسے رسول اللہ کہتے ہیں. اس لیے دونوں نام ہے, ایک خالق کا نام ہے, ایک مالک کا نام ہے. جو خالق ہے اسے خدا کہتے ہیں, جو مالک ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو خالق ہے اس کا سجدہ کیا جاتا ہے, جو مالک ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. اور جنت میں میرے نبی کا نام اسی لیے لکھا ہے, اور ہمارے وید پران چاروں طرف محمد کے نام کا وسیلہ لینے کی بات اسی لیے کی جا رہی ہے کہ جنت میں میرے نبی کا نام ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ دکان اور مکان چاروں طرف ہے. ہر آدمی مکان بنوانے کے بعد جو گھر کا مالک ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیتا ہے. اگر وہ صابری سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو صابری منزل, اگر وہ نظامی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو نظامی موبائل کیئر, اگر وہ قادری سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو قادری فلاں سینٹر. دکان کا نام
मकान का नाम अपने नाम पे आदमी रख लेता है। पूछा जाए आखिर अपने दुकान पर अपना नाम क्यों लिखे हो, आखिर अपने मकान पर अपना नाम क्यों लिखे हो? कहेगा इसलिए कि ताकि आने वाला समझ ले इस घर का मालिक मैं हूँ, ये मेरा घर है, समझ ले इस दुकान का मालिक मैं हूँ, ये मेरी दुकान है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट के रजिस्टर में आप देखेंगे तो जिसका मकान होता है उसी का नाम होता है, जिसकी दुकान होती है उसी का नाम होता है, जिसकी जमीन हो उसी के नाम से अलॉटमेंट किया गया होता है। आपसे पूछा जाए क्यों, तो कहेंगे सिर्फ इसलिए कि जो मालिक होता है उसका नाम लिखा गया होता है, उसका नाम लिखा होता है कि मालिक को पहचानने में दुश्वारी ना हो। अल्लाह ने जन्नत में अपने नबी का नाम लिख दिया, क्योंकि जिसने जन्नत को बनाया है उसे अल्लाह कहते हैं और जिसके लिए बनाया है उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। हमारा जन्नत बनाना खुदा की मर्जी है, जन्नत बसाना मुस्तफा की मर्जी है। ताज्जुब की है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अरे